الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ رب العزت جل شانہ و عز مقامہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم ہمارے جشن مسرت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے مالک کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب مولود کعبہ کے صدقے میں ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت قبور ائمہ خدا زیارت روضہ رسول اللہ زیارت کربلا سامرہ و نجف زیارت ثانی زہرہ شاہ خراسان و معصوم قم نصیب فرمائے اللہ رب العزت بانیان جشن مسرت کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے طول عمر صحت و سلامتی عافیت وسعت رزق عطا فرمائے بیٹوں پوتوں نواسوں اور خاندان کے ہر فرد کو مالک کائنات طول عمر عنایت فرمائے اللہ رب العزت محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنے مومنین علیل ہیں بستر بیماری پر ہے بالخصوص مولانا جناب اختر نسیم صاحب علیل ہیں مالک کائنات انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے اللہ رب العزت پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے جتنے مومنین نے اولاد کے سلسلے میں رزق کے سلسلہ میں اور کاروبار کی وسعت کے سلسلے میں التماس دعا کہی مالک کائنات امیر المومنین کے صدقے میں بے اولادوں کو نیک صالح متقی پرہیزگار فرما بردار اولاد عطا فرمائے بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرمائے اور پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو رفع فرمائے اللہ رب العزت عالم تشیع کی حفاظت فرمائے یہودیت ناصبیت خارجیت تکفیریت اعداء ایمان و اسلام اعداء کعبہ و قرآن کے شر سے امان عطا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ولی عصر کا دیدار نصیب فرمائے آن جناب کی دعائے خیر ہم سب بالخصوص بانیان جشن مسرت کے شامل حال فرمائے
اور ہمیں اپنے امام کے خالص، مخلص، وفادار، تابعدار، آوان و انصار میں شامل فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرمائے۔ استکبار جہانی کے مقابلے میں خیبر شکن علی بن ابی طالب کے صدقے میں انہیں غلبہ اور فتح مبین عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت محمد و آل محمد کے صدقے شیعیان جہان، اس بستی، اس علاقہ کے آل محمد کے نام لیواؤں کو اللہ شر اعداء دین سے امان عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات، حاضرین و حاضرات سب کی حفظ و سلامتی کے لیے، بچوں کی درازی عمر کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کریں پوری مودت، محبت اور عقیدت سے، محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔ جیتے رہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی، ابی الزہراء بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ وعطرتہ وخیرتہ، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی الامام المنتظر الحجۃ ثانی عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت کمثل الکعبہ۔ وقال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اسعد الناس من عرف فضلنا وأخلص حبنا وتقرب إلى الله بنا وعمل بما إليه ندبنا وانتهى عما عنه نهينا، فذلك منا وهو في دار المقامة معنا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔
سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، حاضرین و حاضرات، جشن مسرت مولود کعبہ، امیر المومنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین، امام المتقین، قبلۃ العارفین، ابو الیتامى والمساکین، الہادی الی الرشاد، الناطق بالصداد، المصادم للابدال، المنتقم من الجہال، رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، کنز اللہ، قسیم النار والجنہ، خازن علم اللہ، قائد السابقین الی الجنہ۔ جناب شیخ صدوق نے یہ جملے لکھے ہیں اور فرماتے ہیں اگر علی کو پہچاننا ہے تو چھوٹی موٹی باتیں نہ کیا کرو۔ کہا علی اس ہستی کا نام ہے، سنو ذرا، یعنی اللہ کی کائنات میں اللہ کے علم کے خزانہ دار کو علی کہتے ہیں، اور آدم سے لے کر الی یوم القیامہ جنتیوں کو بہشت کا راستہ دکھانے والے کو علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے امیر المومنین علی بن ابی طالب قبلۃ العارفین۔ جی اب مولا کے جشن میں بیٹھے، یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت مجیدہ ہے۔ وہ مصطفیٰ جو نبیوں کے سردار ہے، لفظوں سے لطف لینا، سید الانبیاء، سرکار رسالت نے 500 سے زیادہ معجزہ دکھا۔ مجھے رسول مان جاؤ، میری نبوت کا اقرار کر لو۔ معجزے دکھاتے گئے، انکار کرتے گئے۔ سب سے عظیم 2 معجزے ہیں جو بارگاہ ربوبی سے نبیوں کے سردار نبی کو ملے ہیں۔ کہا میرے حبیب جیسا جیسا ماحول تھا ہم نے ہر نبی کو ویسا ویسا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ کہا مصطفیٰ جس زمانے میں تمہیں بھیجا ہے نا، یہ عرب اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے ہیں، اپنی قوت بازو پر اتراتے ہیں، پہلوان میدانوں میں اترتے ہیں، قوت بازو دکھاتے ہیں، شمشیر چلاتے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ کہا میرے حبیب ہم تمہیں 2 معجزے عطا کرتے ہیں۔ کہا عرب اگر تیرے سامنے اپنی فصاحت و بلاغت کا تذکرہ کرے قرآن پیش کر دینا، اور اگر اپنی شجاعت پر فخر کرنے لگے علی پیش کر دینا۔ سلامات، ہائے 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 ہائے، زندگی ہو زندگی ہو۔ اس لیے وہ لکھنے والے نے کیا مصرے لکھے، سنو میرے بھائی، جشن سننا ہے نا، جوان بیٹھے ہو یار، تمہارے اندر تو بڑی پاور ہے، انرجی ہے، جملے سنیے گا۔ اس نے کہا میں بتاؤں یہ علی کیسا معجزہ ہے۔ کہتا کہ طلوع شمس سے امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ نہیں نہیں نہیں، ادب کمزور ہوگا، میں نہیں پڑھوں گا، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ کہا کہ کیا طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ وہ ایک نور جو 2 ٹکڑوں میں ہوا تقسیم، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ادیب بیٹھا ہے یہاں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، منانا جشن منانا میرے بھائیو، شاباش۔ ہاں داری
جی طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں ہوا تقسیم وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے، یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران، ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے۔ ہائے 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 ہائے، زمانے کا ماں بھائی شب جمعہ ہے نا بھائی، یہیں سے اسی کعبہ سے یہیں سے آپ کا آخر یعنی حضرت ولی عصر بھی آئے گا عمران، سنو ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے، جو مجمع بول نہیں سکتا نا اسے آج جشن میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا بھائی یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران، ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے، سنو بیٹا نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا قرآن پاک کو نکتہ ملا ہے کعبے سے۔ اللہ سنو 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 بھائی، کوئی معلم بیٹھا ہے، آپ کسی بچے کے سامنے جو ہے وہ ایک لوح یعنی تختی لے لیں اور اس پہ سب کچھ لکھ دیں، نہ نقطہ لگائیں نہ زبر لگائیں نہ زیر لگائیں، وہ کہے گا مجھے کیا پتہ جیم کون ہے، ہا کون ہے، پیش کون ہے، توجہ فرمائیے گا، مجھے کیا پتہ الف کون ہے، با کون ہے، تا کون ہے، سا کون ہے، بھائی نقطے کے بغیر کام بنتا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم دنیا کو مصطفیٰ کی سمجھ ہی تب آئی ہے جب اللہ نے محمد کو علی جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ نے علی جیسا مصطفیٰ کو علی جیسا معجزہ عطا فرمایا، معجزے دکھاتے گئے تو جو فرمائے گا کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر کیا نا جو کافر تھے انہوں نے کہا آپ رسول نہیں ہیں۔ پوٹینشیل ہے سننے کی، سن لو، میں جشن آپ کو بھرپور سنا کے جاتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، کہا کہ غور فرمائیے گا کہا ہم نہیں مانتے ہیں وہ مصطفیٰ جس نے شب و روز محنتیں کی، صعوبتیں برداشت کی، توجہ فرمائیے گا قرآن نازل ہوا، علی میدان میں لے کے آئے، غور فرمائیے گا کہ مصطفیٰ کا دل ہلکا ہوا، توجہ فرمائیے گا، ادھر سے آواز آئی میرے حبیب دل میلا نہ کرو، یہ اگر تجھے عرب کے بدو نبی نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے، سنیے گا، کہا ہم نے کہا ہاں یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، کہا ایک تیری رسالت کا میں گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم رکھ دیا گیا ہے۔ علی ہے یا علی ہے، توجہ جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم رکھا، بیٹھے ہیں علی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، بیٹھے ہیں علی، وہاں بیٹھے، نیچے بیٹھ کے تھک جائیں گے بس ٹھیک ہے، اور نیچے تھک جائیں گے وہاں بیٹھ جائیں گے، اچھا توجہ فرمائیے گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے کوئی مصرے پڑھے ہیں کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، توجہ فرمائیے گا، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران، ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے۔ امام زمانہ کے بارے میں ہے، ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے، وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں ہوا تقسیم وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے، نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نکتہ ملا ہے کعبے سے۔ جیتے رہو علی بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیے گا، میرے مولا سے سوال ہو گیا، یا علی قرآن کی آیات میں سے کون سی آیت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ اچھا میرا طائر فکر پرواز کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا علی ابن ابی طالب شاید پڑھے، میں نے آج قرآن و علی پڑھنا ہے 10 منٹ اور پھر آگے جشن سنا دیتا ہوں، توجہ، میں سوچ رہا تھا کہ امیر المومنین پڑھیں گے انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں سوچ رہا تھا علی بن ابی طالب سورہ حل عطا کی تلاوت کر دیں گے، سرکار امیر المومنین آیت مبارکہ کی تلاوت کر دیں گے، بھائی یہ جو پوچھا گیا کہ قرآن کی آیات میں سے آپ کو سب سے زیادہ اچھی کون سی آیت لگتی ہے، تو علی بن ابی طالب نے ساری آیات چھوڑ دی، توجہ فرمائیے گا، ساری آیات چھوڑ دی، حل عطا نہیں پڑھی، آیت تطہیر نہیں پڑھی، آیت ابراق نہیں پڑھی، آیت اکمال الدین نہیں پڑھی، آیت ولایت
علی نے نہیں پڑھی، سورہ عادیات نہیں پڑھی، سورہ توجہ دہر کا تلاوت نہیں کی۔ علی بن ابی طالب نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ علی نے سورہ مبارکہ رعد کی اس آخری 43 نمبر آیت پر علی نے جا کے ہاتھ رکھا۔ علی فرماتے قرآن کی یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی ذات اللہ ہے، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ علی فرماتے یہ آیت مجھے سب سے زیادہ اس لیے پسند ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی ذات کو محمد کی رسالت کا گواہ بنایا ہے، اللہ نے اپنے ذات مجھ علی کو بھی محمد کی رسالت کا گواہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا جہاں جہاں اللہ نے اپنی ذات کا مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ بنایا، وہاں اللہ نے توجہ اللہ نے مجھے اپنی ذات کے ساتھ اللہ نے مجھے محمد کی رسالت کا گواہ بنایا ہے۔ اور کتنا گہرا ربط ہے قرآن اور علی میں۔ یہ 10 منٹ سوچو، قیمتی بات کر رہا ہوں، جو بعد میں کرنی تھی وہ پہلے کر رہا ہوں، بات جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ کتنا گہرا ربط ہے کہ جب رحل رسالت پر امامت کا قرآن آیا، یہ تعبیری ہوتی ہے اپنی، رحل رسالت پر امامت کا قرآن آیا، کم از کم تمام عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علی نے پڑھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ہم تو سارے قرآن کے قائل ہیں نا، تورات انجیل زبور کے قائل ہیں، جو سنتے مصطفیٰ علی سنا دیتے، مگر مسلمان بیچارے رک گئے، لیکن اس آیت کی تلاوت سے وہ بھی انکار نہ کر سکے کہ یہ آیت تمام مکاتب فکر نے کہا کہ علی نے قرآن کی یہ آیت مجیدہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر تلاوت کی۔ توجہ فرمائیے گا، رحلہ رسالت پر امامت کا قرآن بول رہا ہے، غور فرمائیے گا۔ اب علی نے قرآن کو ایسے پڑھا، سناتا ہوں جیسے، تھوڑا سا انتظار تو کرنا پڑتا ہے نا اچھی بات تک پہنچنے کے لیے۔ علی نے قرآن کو ایسے پڑھا۔ اب کبھی سوچا ہے کہ قرآن نے علی کو کیسے پڑھا ہے؟ یہ بات بڑی سنگین ہے، یا آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگے؟ بھائی علی نے قرآن کو اس انداز میں پڑھا، اس کا دوسرا رخ کیا ہے یہ ہم نے سوچنا ہے کہ قرآن نے علی بن ابی طالب کو کیسے پڑھا ہے۔ کوئی چلا تھا، لوگ امیر کہتے ہیں، میں فقیر کہتا ہوں۔ فقیر شام چلا تھا، مدینہ آیا۔ چاپلوس حواری، جشن سناتا ہوں بھائی تمہیں، چاپلوس حواری آگے پیچھے ارد گرد آنے لگے۔ آگے کہا کہ حاکم شام اچھا معاملہ ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا مدینہ میں علی کا ایک شاگرد ہے جو قرآن کی تفسیر کا درس دیتا ہے۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ قرآن نور ہے، ہدایت ہے، وہ قرآن کی تفسیر کا درس دیتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں، جو بڑا چاپلوس تھا وہ ذرا اور کان کے قریب ہوا۔ کہا نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے۔ کہا شاگرد علی قرآن کی آیات کی آڑ میں، ضمن میں، ذیل میں تفسیر کے دوران مدینہ والوں کو علی سناتا ہے۔ کھولو ذرا ہاتھ کھولو۔ اب جوان آدمی ایسے تو 70 سال کا بوڑھا بیٹھتا ہے، توجہ گھٹنوں پہ ہاتھ باندھ کر توجہ فرمائیے گا۔ کہا کہ یہ قرآن کے ذیل میں، تفسیر کی آڑ میں مدینہ والوں کو علی سناتا ہے۔ کہا لے چلے۔ نماز مغرب ہو چکی تھی۔ جناب عبداللہ بن عباس، غور فرمائے گا، مسند درس پر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، سنجیدہ توجہ فرمائے گا، نپے تلے الفاظ سنجیدہ متانت کے ساتھ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس جا کر کونے میں بیٹھ گیا۔ جب تک قرآن کی تفسیر علی کا شاگرد کرتا رہا، یہی لفظ ہے تاریخ کے، اس میں بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بھائی علی کا شاگرد قرآن کی تفسیر کر رہا، بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب درس مکمل ہوا، کہتا ہے یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا سنا نہیں، میں قرآن کی تفسیر کر رہا تھا۔ غور فرمائیے گا،
کہا ہم نے سنا ہے کہ تو قرآن کے ذیل میں آیات کی تفسیر میں مدینہ والوں کو علی سناتا ہے. بس 5 منٹ دینا, ذرا قیمتی ہیں یہ بڑے 5 منٹ, پھر جشن کی طرف بھی بڑھ جاتا ہوں. کہا کہ قرآن حکیم کہا تو مدینہ والوں کو علی سناتا ہے؟ کہا حاکم شام ایک سوال کا جواب دو. کہا کیسا سوال؟ کہا یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ اپنی رائے کو قرآن کی تفسیر میں شامل کرے, اپنی مرضی کو قرآن کی آیات کے ساتھ ملائے, توجہ فرمائے گا اس کی سزا کیا ہے؟ شاگرد علی ہے. کہا اس کی سزا کیا ہے؟ کہا بتاؤں. کہا میں نے مصطفیٰ سے سنا تھا جو بندہ اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے یا اپنی رائے کو قرآن کی تفسیر میں ملاتا ہے اور ملاوٹ کرتا ہے, اللہ اس کے شکم کو آتش جہنم سے بھر دے گا. تفسیر بے رائے وہ کرتا ہے, اللہ اس کے شکم کو جہنم سے بھر دے گا. اچھا اقرار کرتے ہو؟ کہا میں نے پیغمبر سے سنا تھا. جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اب ذرا سننا, توجہ فرمائے گا. کہا میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتا ہوں, حاکم شام آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں. میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں, آپ ان کی تفسیر کر دیں. کہتا ہے پڑھو. شاگرد علی مسجد پر بیٹھا ہوا ہے, حاکم شام سامنے ہے. جناب عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی. یہ سن لو, 10 منٹ بڑے قیمتی ہے. ہاں جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہا حاکم شام میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ مضبوط رسی جس کے تھامنے کا, وہ حبل اللہ جس کے ساتھ متمسک ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اس حبل اللہ سے مراد کون ہے؟ اقرار کر چکا تھا, صحابیوں کا مجمع تھا, اقرار کر چکا تھا. جو تفسیر میں رائے کرے گا اللہ اس کے پیٹ کو جہنم سے بھرے گا. ہاں کہتا ہے میں نے سید الانبیاء سے سنا تھا کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی مضبوط رسی سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. ہائے ہائے ہائے, جیتے رہو زندگی ہو بھائی. کہا حبل اللہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. ایک مرتبہ ہاتھ چلا کر کہتا ہے تجھے قرآن کی اتنی ساری آیتوں میں سے صرف یہی آیت نظر آتی ہے, اس کو چھوڑو کوئی اور آیت پڑھو. جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے. کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں, مجھے بتاؤ کہ وہ امام مبین کون ہے جس میں اللہ نے ذرہ ذرہ کائنات کا علم رکھا ہے. کہتا ہے مجھے مصطفیٰ کی قسم میں نے سید الانبیاء سے سنا تھا کہ امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. جیتے رہو. حبل اللہ سے توجہ فرمائیے گا. ہاں وہ ذرہ امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. کہتا تجھے اتنی ساری قرآن کی آیتیں ہیں, تمہیں یہی آیت نظر آتی ہے, اس کو بھی چھوڑو. مدینہ والوں کو کوئی اور آیت سنایا کرو. جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا سنیے گا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہا بتاؤ, سنیے گا جملہ ذرا سننا. بتاؤ کہا کہ انفسنا سے مراد کون ہے؟ کہا میں نے مصطفیٰ سے سنا تھا, بلکہ آیت مباہلہ بتا رہی ہے انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. جملے سنیے گا, انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. کہا یہ آیت بھی چھوڑو, کوئی اور آیت مدینہ والوں کو سناؤ. جناب عبداللہ ابن عباس نے پڑھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہا یہ ما انزل کیا تھا جس کو غدیر میں مصطفیٰ نے پہنچایا تھا؟ یہ ما انزل کیا تھا؟ سنیے گا, یہ ما انزل کیا تھا؟ کہا مجھے اللہ کی قسم, تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں, بتاؤ یہ کیا تھا؟ کہا یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت تھی. کہا یہ آیت بھی چھوڑو, کوئی اور آیت پڑھو. کہا
अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। का बताओ वो किसकी विलायत थी? जिसके इकरार से, जिसके ऐलान से अल्लाह ने मोहम्मद जैसे नबी को तकमील दीन की सनद अता फरमाई थी। कहता सुनिएगा, कहा कोई और आयत पढ़ो। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पढ़ा, साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि। कहता है कौन था जिसे भरे मैदान में सजा मिल गई थी? बताओ तो सही वो कौन था? कहता ये भी छोड़ो, कोई और आयत पढ़ो। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पढ़ा, व यतअमून अत-ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। कहा इसको भी छोड़ो, कोई और आयत पढ़ो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पढ़ा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। कहा ये भी छोड़ो, कोई और आयत पढ़ो। कहो बताओ तो सही वो विलायत किसकी थी जिससे तकमील दीन की सनद मिली? वो नाज़िल क्या हुआ था जिसको मोहम्मद ने पहुंचाया? बताओ तो सही वो मुनकर किस चीज का था जिसपे अल्लाह ने सजा दी? कहा मुनकर अली की विलायत का था। हाय हाय कुरान ने कैसे पढ़ा अली को? कुरान ने अली को कैसे पढ़ा? तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कहते हैं भाई अली अली करते रहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, ये जुमले खतीमाना नहीं है, ये रियलिटी है। अली अली करते रहते हैं, कुरान खोला तो भी अली नजर आता है इन्हें। तवज्जो फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कुरान की लातादाद आयतें अली की शान में पढ़ दी ना, एक मर्तबा फूली हुई सांस है। फकीर शाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तरफ देख कर कहता है, सुना जुमले। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तरफ देख कर कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कुरान बाकी है अली बाकी है। जब तक कुरान बाकी है अली। अच्छा, ये जो आप अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे बैठे हैं, ऐसे गुजर रहे थे, बस ये दरवाजा खुलता है, बस दरवाजा खोला तो हम बैठ गए? नहीं, कुछ मिलता है तो बैठे हैं। आदतुकुमुल एहसान सजीयतुकुमुल करम। उनसे करम भी होता है, उनकी तरफ से हम पे एहसान भी होता है। ये करम और एहसान होता है तो हम इस दरवाजे पे बैठे। तवज्जो फर्क। मुसलमानों को आज तक यही बात समझ में नहीं आई है कि किस दरवाजे को छोड़ना है, किस दरवाजे पे बैठना है। नहीं 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 नहीं, आप घबरा गए। मुसलमानों को ये बात समझ में नहीं है। वो शायर ने 4 मिसरे लिखे, खुदा की कसम उसने पूरी तारीख को 4 सत्रों में बंद कर दिया। उसने कहा तुम्हें क्या हो गया कि कभी सोचा है कि किस दरवाजे को छोड़ के बैठे हो? कि बोला वो 4 सत्रें उसने लिखी। उसने कहा कि हैदर को छोड़कर जो बनाए हैं पेशवा, महशर में खुद कहेगा कि अच्छा नहीं किया। आया 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 भाई, हमने अपने नौनहालों को भी तो बचाना है ना। कि हैदर को छोड़कर जो बनाए हैं पेशवा, हैदर को छोड़कर जो बनाए हैं पेशवा, मैं शर्म में खुद कहेगा कि अच्छा नहीं किया। उन पर कर रहा है भरोसा, कमाल है जिन पर कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। हम इस दरवाजे पे बैठे हैं। हाँ, हम इस दरवाजे पे बैठे हैं और हमने उनको पैगाम देना कि हैदर को छोड़कर जो बनाए हैं पेशवा, मैं शर में खुद कहेगा कि अच्छा नहीं किया। उन पे कर रहा है, तज्जुब की बात नहीं है, उन पे कर रहा है भरोसा, कमाल है जिन पर कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। तवज्जो फरमाइएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कहा अच्छा, पढ़ते गए, कहा कुरान ने अली को ऐसे पढ़ा है। कहा इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कुरान है अली बाकी है। अब बेचारे की बेचारगी को जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने देखा, देखकर कहा हम तुम्हें एक रिलीफ देते हैं, एक कंसेशन देते हैं, एक कंसेशन, रियायत। कहा आप ऐसा करें, आपने आयतें पढ़ी,
میں نے آیتیں پڑھی، آپ نے تفسیر کی. خدا کی قسم کیا جرأت مندانہ جملہ ہے شاگرد علی عبداللہ ابن عباس کا. کہتا ہے پورا قرآن تیرے سامنے ہے، جا قرآن سے کوئی ایسی آیت نکال کے آ جس میں علی نہ ہو. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر بندہ تھوڑا ہی علی علی کرتا ہے، ہر بندے کا مقدر علی علی کرنا نہیں ہے، اور اس دروازے پہ بیٹھنا ہر بندے کا مقدر نہیں ہے. سوچا، کہتا ہے میں پڑھتا ہوں آیت. جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پڑھو. پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اپنے طور پہ سوچ رہا تھا کہ سورہ زلزال میں علی کیسے آئیں گے. زلزلے دیا گلہ نے وچ علی کتھوں آیا. جناب عبداللہ ابن عباس نے فخر سے خدا کی قسم شیا، فخر سے سر اٹھایا کر اور علی علی کرنا. میں 4 مصرے پڑھ دوں گا، توجہ فرمائیے گا. فخر سے مسند پہ بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن عباس نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا حاکم شام اتفاقاً یہ آیت بھی علی کی شان میں ہے کہ جب مدینہ کی زمین ہلنے لگی تھی، سنیے گا، ابو تراب اپنے بات شرف سے علی برآمد ہوئے. ابو تراب نے تراب پر مدینہ کی زمین پر قدم مار کے کہا تھا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ علی کہہ رہا ہے رک جا. ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی. علی کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا ہے، حجت خدا ہے علی. علی کہہ رہے ہیں رک جا. کہا جب تک قرآن میں سورہ زلزال پڑھی جائے گی دنیا کو ابو تراب کی یہ عظمت کبھی بھی نہیں بھولے گی، کبھی بھی. ہر بندہ تھوڑا ہی علی علی کرتا ہے. ہم بیٹھے ہیں نا، قسم بخدا یکم رجب سے جیسے ہی مولا باقر العلوم کی ولادت کا ہم نے جشن منایا، لوگ علی علی کرنے لگے. ہمارے تو دل باغ ہو جاتے ہیں. اور ہر بندہ تھوڑا ہی علی علی کرتا ہے کہ بولا وہ مصرے اللہ جانے اس نے وہ کیسے لکھے. اس نے کہا کہ یہ جو ولا کا چشمہ چلتا ہے نا، یہاں جو جام پیا جاتا ہے یہ جام ولا ہوتا ہے. اہل بیت کی محبت کو آپ بے شک چشمہ ولا سے تعبیر کریں، کوئی حرج نہیں ہے. چشمہ ولا چلتا ہے، یہ میں خانہ ہے جہاں ولا کا جام چلتا ہے. اس لیے وہ لکھنے والے نے لکھا جڑے بندے ہاتھ بدی بیٹھے میں تلے ممبر تو لے کے چھڑاونے نہ دے آتا. توجہ فرمایا ہے، غور فرمایا کہ چشمہ ولا کیا ہوتا ہے. سنیے گا، اس نے کہا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. قرآن کی آیت ہے، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. جو کچھ تم کرتے ہو کرو، لیکن یہ یاد رکھو تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور ائمہ کی بارگاہ میں بھی مرضی پروردگار سے تمہارے اعمال پہنچتے ہیں. وہ خدا کی تدبیر ہے، وہ جیسے پہنچائے، ہفتے میں 2 دن پہنچا دے یا 1 دن پہنچا دے، وہ بڑی روایات ہے. بس تمہارے اعمال تمہارے ائمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہماری مجلس میں، ہاں بے جوان، ہماری مجلس میں جو لبیک یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے، لبیک یا زہرا کی صدا بلند ہوتی ہے، علی علی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، مجھے انصاف سے بتانا اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ بس اسی لیے اس نے لکھا، توجہ فرمائے گا، کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. میں پڑھتا رہوں گا قبلہ، جیسے آپ نے نا مسکرا کے دادی، یہ بیچارے اترے ہوئے چہرے کوئی تک کھل بھی جائے گا نا. توجہ کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. ہم علی علی کرتے ہیں نا، ہمیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہماری حسنہ ہے، یہ ہماری نیکی ہے کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے.
جیتے رہو توجہ، وہ پی نہیں سکے گا، وہ پی نہیں، ہر بندہ تھوڑا ہی علی علی کرتا ہے، توجہ فرمائے گا وہ پی نہیں سکے گا، توجہ کہ شجرہ خراب ہے، دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، لعنت ہے اس پہ جو بھی ہے منکر غدیر کا۔ جس علی کو اللہ نے اپنے ساتھ محمد کی رسالت کا گواہ بنایا، اسے گواہ بنا کے توجہ لا مکان ایسے مقام میں بھیجا جس سے کوئی پاکیزہ جگہ ہی نہیں ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ سنو یہ جشن ہے، 20 منٹ مزید آپ کو عبادت کی میں سعادت آپ کے ساتھ مل کے لے رہا ہوں، زحمت کیوں کہوں، سعادت۔ توجہ فرمائیے گا، میں جملہ کہوں پہلا جشن کا، اسد کی زوجہ، اسد اللہ کی ماں، اللہ کی امانت لے کر پاسبان رسالت، نگہبان رسالت ابو طالب کے گھر میں اللہ کی امانت لے کے بیٹھی تھی کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اخرجی و تعالین الیہ، اے فاطمہ، اے علی کی ماں فاطمہ بنت اسد، ابو طالب کا گھر چھوڑو، میرا گھر حاضر ہے۔ ہائے 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 ہائے، اخرجی و تعالین الیہ، میرا گھر حاضر ہے۔ علی کی ماں نے ابو طالب کی دہلیز کو چھوڑا، عبور کیا، بڑی قیمتی سطرے ہیں، توجہ فرمائیے گا، دہلیز کو عبور کیا، بڑھنے لگی بیت اللہ کی طرف۔ سنو، اس علی کو لے کے بڑھ رہی ہے جس علی کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا، یا علی انتا کمثل یا کمثل الکعبہ، یا علی آپ کی مثال کعبہ جیسی ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ کی مثال کعبہ جیسی ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ آپ کعبہ جیسے ہیں۔ غور فرما لیا آپ نے؟ اب میں یوں نہ کہہ دوں، توجہ فرمائیے گا کہ علی کی ماں کعبہ جیسے علی کو لے کر پاکیزہ قدم اٹھاتے ہوئے بیت اللہ کی طرف بڑھ رہی تھی، توجہ قدموں کی آہٹ کو محسوس کر کے کعبہ نے مسکرا کے علی کی ماں کا استقبال کیا۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ اچھا قبلہ، 3 شاعر بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس پہ 3 مصرے کہے، کمال مصرے کہے۔ کہا کہ کعبہ نے مسکرا کے علی کی ماں کا، بڑی روایات ہے، آیات ہے، سن چکے ہیں آپ ساری، جناب ابو طالب نے کیا کہا وہ سب کچھ سن چکے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، اس نے لکھا کہ جب علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ کو بیت اللہ سن رہا تھا اور مسکرا کے توجہ کعبہ نے علی کی ماں کا استقبال کیا، اس نے کہا کہ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا، مسکرا دیا، دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا۔ اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر، کیا کمال اس نے مصرع لکھا ہے۔ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا، مسکرا دیا، دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا۔ اس نے کہا تم نے لکھا ہے نا مصرع، اب ذرا سنیے گا۔ اس نے کہا کھل اٹھا تھا جیسے کلی کھل کے پھول بن جاتی ہے، یا تسا سرائکی بھی کدی کھل دے ودے ہوندے ہوئے۔ اچھا لیکن یہ زیادہ اندر کھل دے بیٹھے میں، توجہ فرمائے گا۔ اس نے کہا کہ کھل اٹھا تھا کعبہ کبھی آمد پہ کسی کے، بہت پیارا مصرع خدا کی قسم، کھل اٹھا تھا کعبہ کبھی آمد پہ کسی کی، ہونٹوں پہ لکیر اب بھی سلامت ہے ہنسی کی۔
کی قسم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھل اٹھا تھا کعبہ، کبھی آمد پہ کسی کی ہونٹوں پہ لکیر اب بھی سلامت ہے۔ ہنسی کی جملہ سنیے گا، حاجی جاتا ہے کہتا میں طواف کعبہ کر رہا تھا، میں جس کونے پر جاتا تھا نا مجھے کعبہ ہر طرف سے ہنسی نظر آتا تھا۔ بھائی اللہ کا گھر جو ہے نا، ان اول بات وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یا ہدی للناس بھی آیا ہے، دونوں آیتیں ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کعبہ ہے اور اب حاجی طواف کرتا ہے، حجر اسود سے شروع کیا، پھر حجر اسود پہ آ کے روکا، کبھی اس کونے کو دیکھا، کبھی اس کونے کو دیکھا، کبھی اس آجر یعنی اینٹ کو دیکھا، کبھی اس آجر کو دیکھا، اور دیکھ کرنا ایک مرتبہ ایک دراڑ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کرنا اللہ سے خطاب کرتا ہے، یا کہنے ہاں عاجزی میں انکساری میں ایک جملہ کہتا ہے۔ بھائی 3 مصرے میں نے 2 پڑھ دیے نا، کہ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا، مسکرا دیا، دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا۔ کھل اٹھا تھا کعبہ، کبھی آمد پہ کسی کی ہونٹوں پہ لکیر اب بھی سلامت ہے ہنسی کی۔ خدا کی قسم تیسرے شاعر نے تو حد ہی کر دی، اتنا کتنا حسین کعبہ ہے، مگر اس کے باوجود اٹکا ہے دیدہ بس میرا اس کی دراڑ میں۔ اللہ اکبر، کہتا سارا کعبہ ہنسی ہے لیکن میری نگاہیں اسی جگہ پر رکی ہے جہاں سے علی کی ماں گئی تھی۔ اٹکا ہے دیدہ بس میرا اس کی دراڑ میں۔ اصل ادب بہت ہے اس میں، اس جملے میں بہت ادب ہے، آپ تھوڑے سے پیچھے رہ گئے۔ توجہ فرمایا کہ میں کتھے ہاں ہم سوتری وارد تو زالی ودے آئے فیصل موورس دے۔ توجہ فرمایا، توجہ فرمایا گا کتنا حسین کعبہ ہے، پر اس کے باوجود اٹکا ہے دیدہ بس میرا اس کی دراڑ میں۔ توجہ فرمائے گا، کمال ہے۔ آئیں علی کی ماں، کعبہ نے مسکرا کے استقبال کیا، 4 راتیں 3 دن۔ سنو، علی کی ماں اللہ کی مہمان رہی۔ ایک گال نہیں پسند آئی تو 4 راتیں 3 دن علی کی ماں اللہ کی مہمان رہی۔ توجہ فرمائیے گا، آواز قدرت آئی، علی کی ماں میں علی الاعلیٰ ہوں، میں نے اپنے نام سے اس کا نام مشتق کیا ہے، اپنے نام سے اس کا نام نکالا ہے، اور یہ مصطفیٰ کے لیے معجزہ ہے۔ بیت اللہ چھوڑو، مکہ والوں کو بتاؤ تو صحیح جو معجزہ ہم نے دیا ہے وہ علی کیسا ہے۔ وہ علی کیسا ہے۔ قبلہ جملے یہی ہے تاریخ کے۔ ادھر سے علی کی ماں نے اپنے پاکیزہ دامن کو سنبھالا، علی کو اپنی آغوش میں لیا۔ فاطمہ بنت اسد کے قدم دہلیز کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے، ادھر آواز آئی میرے حبیب رسالت کا گواہ آ رہا ہے، بڑھ کے استقبال کرو۔ اللہ رسالت کا گواہ آ رہا ہے، بڑھ کے استقبال کرو۔ رسالت کے قدم بیت اللہ کی طرف، علی کی ماں باہر آنا چاہ رہی ہے۔ خدا کی قسم توجہ فرمائیے گا، ادھر دیوار نے باہر جانے کی اجازت دی، ادھر مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے۔
وہ علی جس نے آنکھ ہی نہیں کھولی تھی، توجہ فرمائے گا ادھر والشمس وضحاها مصطفیٰ مرتضی مجتبی سید الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، محمد ہی وہ لوح محفوظ ہے جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے، وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں ہوئی، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ادھر مصطفیٰ کے ہاتھوں کی نرمی کو علی مرتضیٰ نے نور کو دیکھا، قرآن نے قرآن کو دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، مصطفیٰ کے ہاتھوں کی نرمی کو علی نے محسوس کیا، آنکھیں کھولی، مصطفیٰ نے عجب جملہ کہا کہ خصصتنی بے نظرے کا وخصصتو کا بے علمی، یا علی تیری نگاہوں نے کائنات میں دیکھنے کے لیے چنا تو میرا چہرہ چنا، میں نے اپنے سینے والے علم کے لیے چنا تو تجھے چن لیا۔ ہائے 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 ہائے، صلوات۔ قبلہ بڑے بابرکت نام ہے یہ محمد علی حسن حسین، یہ بڑے بابرکت نام ہے۔ بتاؤں آپ کو خدا کی قسم، قبلہ میں ایک خطیب کی خطابت سن رہا تھا، بڑے قیمتی جملے اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں مصطفیٰ سے لے کر علی مرتضیٰ تک اور اولاد علی تک وہ پاکیزہ ناموں والے ہادی بتائے ہیں کہ جن کے ناموں کی زیارت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اس میں ریب نہیں ہے، شک، جن کے ناموں کی زیارت کرنا بھی اللہ کی، اپنے پاس رکھو تو یہ حفاظت ہے، گھول کے پی لو تو یہ شفا ہے، کرنا تجربہ کر لینا، گھول کے پی لو تو یہ شفا ہے۔ اور قبلہ جملہ جو کہنے والا ہوں میرے بھائیو، جملہ سننا، کہا کہ جب کوئی ان پاکیزہ ناموں کی، سنو قبلہ کیا اس نے ہدایت سمجھائی ہے، جب کوئی ان پاکیزہ ناموں کی زیارت کرتا ہے تو ان کا نور آنکھوں کے دریچوں سے گزر کر دل کو اتنا نورانی کر دیتا ہے کہ پھر ہدایت کا راستہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ مقدس نام، ان ناموں میں اثر ہے، یہ مقدس نام ہے۔ بڑا قیمتی معجزہ پڑھ رہا تھا، معجزات علی، ایک کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اس نے نیچے ایک بہت بڑی کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کہا کہ سرکار امیر المومنین جو اللہ کے علم کے خزانہ دار ہیں، شیخ صدوق نے لکھا ہے امالی میں کہ علی بن ابی طالب اللہ کے علم کے خزانہ دار ہیں، اور وہاں 50 القاب تقریباً مولا امیر المومنین کے لکھے ہیں، وہ 50 کے 50 نہیں پڑھتا میں، مجھے حفظ ہے، لیکن ایک اسی پہ بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے علم کے خزانہ دار ہے، اور اس نام کا اثر ہے۔ غور فرمائیے گا، سرکار امیر المومنین کی دریا کے کنارے، نام کی بات کر رہا ہوں، پھر آگے پھر جشن سنا کے میں 10 منٹ کے اندر اندر دعا لینے والا ہوں۔ غور فرمائیے گا، ایک عالم کی، وہ جو اپنی کتابیں پڑھ چکا تھا، یعنی یہودی عالم تھا، جو نازل ہونے والے صحیفوں کو بھی پڑھ چکا تھا، کتابوں کو بھی پڑھ چکا تھا، سرکار سے ملاقات ہو گئی دریا کے کنارے، جب خدا حافظی کی تو دریا کے اس پار جانا تھا، سننا بیٹا بات بڑی قیمتی ہے، دریا کے اس پار جانا تھا، اس نے پانی پہ قدم رکھا، دریا کے اس پار چلا گیا، قدم رکھا دریا کے اس پار چلا گیا، موڑ کے دیکھتا ہے جس کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا، اللہ جانے اس کا کیا بنے گا، توجہ فرمائے گا، اس کا کیا بنے گا۔ علی نے توجہ فرمائیے گا
چشم زدن میں دریا کو عبور کیا، جب قریب پہنچے تو گفتگو کرنے لگا، یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کہتا ہے سرکار امیر المومنین نے گفتگو کرتے کرتے، سنو میں ساری نہیں پڑھا، کہا بتاؤ تو صحیح تیرے پاس کیسا وہ عمل ہے یا وظیفہ ہے کہ پانی نے اپنے دوش پر تجھے سہارا دیا ہے؟ کہتا ہے میں نے صحیفوں میں اور پرانی یعنی انبیاء کی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک مصطفیٰ ہے، اس کا ایک جانشین ہے جسے ایلیا کہتے ہیں، کہا اس نام کا اثر یہ ہے کہ اگر تہ دل سے کہہ دیا جائے تو پانی سہارا دیتا ہے۔ کہتا ہے میں نے ایلیا یعنی علی کہا، پانی پہ قدم رکھا، دریا عبور کر دیا، علی نے غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا یہودی عالم وہی تمہاری کتابوں والا ایلیا میں علی ہوں۔ اللہ بڑا مستند حوالہ ہے اس کا، اب وہ ایلیا وہ علی میں ہوں۔ توجہ فرمائے گا، اب جناب فاطمہ بنت اسد، لو جملے سنو ذرا قیمتی ہے۔ مصطفیٰ کی آغوش میں علی، ساتھ ساتھ فاطمہ بنت اسد، توجہ فرمائے گا، رسالت کے سائے میں اللہ کے گھر سے علی کو لے کر فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ نہیں نزاکت میں وضاحت کر نہیں سکتا، سنو، یعنی اللہ کے گھر سے علی کو لے کر مصطفیٰ کی معیت میں فاطمہ بنت اسد یا مصطفیٰ ابو طالب کے گھر پہنچے۔ جب ابو طالب کے گھر پہنچے نا، توجہ فرمائیے گا، ادھر مصطفیٰ کے قدم دہلیز سے بڑھنے لگے۔ جب مصطفیٰ کے قدم دہلیز سے بڑھے نا، خدا کی قسم ہاں ابو طالب نے بڑھ کر استقبال کیا۔ سید الانبیاء نے ایک جملہ کہا، خدا کی قسم اتنا قیمتی جملہ ہے، میں اتنی آج زیادہ ہی کچھ قسم میرے زبان پہ آ گئی ہے، 2 مرتبہ سنیے گا۔ کہا علی کے ہاں قدم جو ہے مصطفیٰ کے قدم ابو طالب کے گھر میں آئے۔ سرکار رسالت نے جناب ابو طالب کو آواز دی، کہا حلم الیہ یا امی واسمع حدیث فضل ابن کا، کہا چچا روکے کیوں، ذرا قریب تو آؤ تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کتنی فضیلتوں والا علی تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، واسمع فضل حدیث ابن کا، آؤ اپنے بیٹے کی فضیلت کی حدیث سنو، زیادہ نہیں تھوڑا سا پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ابو طالب قریب ہوئے، کبھی علی کو دیکھا، کبھی فاطمہ بنت اسد کو دیکھا، کبھی چہرہ رسالت کی زیارت کی، غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا یا امہ ہو حدثینی، توجہ فرمائیے گا، حدثینی، اے ماں جب علی تیری آغوش میں آئے، جو کچھ کعبہ نے کہا وہ بھی بتا دو، جو ہاں رب کعبہ نے کہا وہ بھی بتا دو، جو دیواروں نے کہا وہ بھی بتا دو، جو دروازے نے کہا وہ بھی بتا دو۔ ایک جملہ کہہ کے میں دعا لینے والا ہوں، جملہ ذرا سنیے گا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اللہ کے نبی جانتے تو ہو، آپ میرے ہاں آپ ابو طالب کو بتا دیں۔ کہا نہیں، آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ کہا جب میں علی کو لے کر دہلیز کعبہ سے باہر نکل رہی تھی، عاطف غیبی کی آواز آئی یا فاطمہ تو سمی ہے علیہ، فاطمہ تیری آغوش میں ہم نے جو ہدیہ تمہیں پہنچایا ہے، یہ توجہ یہ معمولی بچہ نہیں، اس کا نام علی رکھنا۔ 5 منٹ ذرا ہمت کر لے آجے، توجہ فرمانا، کہا سمی ہے علیہ، اس کا نام علی رکھنا۔ خلقتہ بقدرتی و نور عزتی و جلالتی، کہا میں نے اسے اپنی قدرت، نور عزت و جلالت سے میں نے خلق کیا۔ واشتققت اسمہ بے اسمی، میں نے اس کا نام اپنے نام سے لیا۔ ادبتہ بے آدابی، میں نے اسے توجہ فرمائیے گا اپنی بارگاہ سے آداب سکھا دیے۔ وَأَوْقَفْتُهُ عَلَىٰ غَامِضِ عِلْمِي، چونکہ یہ رسالت کا گواہ ہے، ہم نے علم کی باریکیوں سے انہیں آگاہ کر دیا۔
خطبہ فاطمہ بنت اسد کا لو تیاری کرو بھائی، خطبہ فاطمہ بنت اسد کا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، موضوع کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے، سننے والے کون ہیں؟ ابو طالب بھی ہیں، رسالت بھی ہے۔ 2 منٹ میرے ساتھ چلو، میں بیٹھا ہوا تھا، قبلہ جملے لکھنے بیٹھ گیا، میں نے کہا خطبہ کس کے بارے میں ہے؟ علی کے بارے میں ہے۔ علی خطبہ بھی ہے، علی خطیب بھی ہے، علی خطابت بھی ہے، علی صدر بھی ہے، علی مصدر بھی ہے، علی صدارت بھی ہے، علی فضل بھی ہے، علی افضل بھی ہے، علی فضیلت بھی ہے، علی طاہر بھی ہے، علی اطہر بھی ہے، علی طہارت بھی ہے، علی ہدیہ بھی ہے، علی ہادی بھی ہے، علی ہدایت بھی ہے، علی اسلام بھی ہے، علی تسلیم بھی ہے، علی سلامت بھی ہے، علی امن بھی ہے، علی امان بھی ہے، علی امانت بھی ہے، علی ضروری ہے، علی ضرور ہے، علی ضرورت ہے، علی سید ہے، علی سردار ہے، علی سعادت ہے۔ علی وہ ہے کہ آدم کی صفت جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، ابراہیم کی خلت جس کے گھر کا طواف کرتی ہے، موسیٰ کی حیبت جس کے سامنے آنکھیں جھکا کے کھڑی ہے۔ سنو ذرا، سنو جملے سنو، علی وہ ہے عیسیٰ کا زہد جس کے گھر کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے، یوسف کا جمال جس کے نور کی خیرات ہے۔ جملے سننا، علی وہ ہے جو عرش پہ پہنچا تو لہجہ بنا، توجہ، عرش پہ پہنچا تو لہجہ بنا، کعبہ میں آیا تو اولا بنا، غدیر میں آیا تو مولا بنا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یا علی یا علی یا علی۔ دنیا سے ایک مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا کہ ہم کعبہ کو علی کی فضیلت کہیں یا علی کو کعبہ کی فضیلت کہیں۔ یہاں سے جشن چھوڑ کے جا رہا ہوں، آگے 2 گھنٹے پڑھوں پھر بھی ختم نہیں ہوتا، لیکن جملہ سننا، علی وہ ہے جو فضیلتوں کے پیچھے نہیں ہے، علی وہ ہے جس کو کسی مقام کی ضرورت نہیں ہے، علی وہ ہے توجہ جو فضائل کے پیچھے دوڑتا نہیں ہے، بلکہ فضیلتیں علی کے دروازے پہ آتی ہیں۔ آیات آئی علی کے دروازے پر، علم آیا علی کے دروازے پر، ذوالفقار آئی علی کے دروازے پر۔ اب کعبہ تو آیا نہیں ہے، اب مسئلہ حل کر کے گھر چلے جانا۔ ہاں توجہ، اب کعبہ کو علی کی فضیلت کروں یا علی کا کعبے میں آنا کعبہ کی فضیلت کہوں۔ علامہ ذیشان نے بھی یہ جملہ لکھا، میں نے تو کہیں اور سے بھی سنا تھا اور دیکھا بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر علی کی ماں دروازے سے جاتی تو کعبہ علی کی فضیلت، اور اگر دیوار نے مسکرا کے استقبال کیا تو علی کعبہ کی فضیلت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ محمد وآل محمد کی عظمت کا واسطہ علی علی کرنا، اہل بیت کے دروازے پہ بیٹھنا۔ پروردگار عالم جشن مسرت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امیر المؤمنین کے صدقے میں قبلہ مولانا اختر حسین نسیم صاحب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، بالخصوص حسنین بخش اور ان کی اہلیہ مرحومہ، مقبول حسین اور ان کی اہلیہ مرحومہ، اور مولانا سجاد حسین جعفری مرحوم کے درجات بلند فرما۔ مولانا اعجاز حسین جعفری کے درجات بلند فرما۔ میرے مالک ان کے والد کو اس آزمائش سے سر بلند فرما، ان کے بھائیوں کو صبر عطا فرما، اور مولانا اعجاز حسین کو اعلیٰ علیین میں فردوس بری میں مقام عطا فرما۔ جو کہا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو سنا تہ دل سے یقین کامل سے میرے مالک ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔